بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر منکر کام کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے، پس اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اسے منع کر دے، اور اگر وہ زبان سے منع کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اس منکر کام کو برا جانے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ان کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے یہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیں گے اور لوگوں کو برائی سے منع بھی کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر کام کو دیکھے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ہاتھ سے روکنے کا حکم صاحب اختیار شخص کو ہے، مملکت کا بادشاہ، وقت کا قاضی، گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہے، اسی طرح والد، شوہر اور صاحب اختیار شخص جس کے پاس طاقت موجود ہو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے گا۔ زبان سے منع کرنا یہ کام اہل علم علماء کا ہے کہ اگر وہ کوئی برائی دیکھیں تو اسے زبان سے روک دے۔ اسی طرح عوام الناس میں بھی اگر کوئی شخص برائی دیکھے تو پہلے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا درجہ کوئی نہیں۔ اس شریعت کے اندر ہمیں جس بات کا حکم ہے کہ خود بھی دین پر چلنا ہے، لوگوں کو بھی دین کا حکم دینا ہے، خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے ماتحتوں کو بھی حکم دینا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ دین محدود نہیں کہ صرف انسان خود عمل کرے اور ایک کونے میں بیٹھ کر، ایک کمرے میں بیٹھ کر یا کسی غار میں جا کر عبادت کرے، اور لوگوں کے بارے میں اگر وہ نہیں سوچتا کہ لوگ برائی کر رہے ہیں انہیں نہیں روکتا تو گویا کہ اس شخص کا جو ایمان ہے یہ سب سے نچلے درجے کا ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور بے ضرور تم برائی سے روکو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا، ثم لتدعنہ، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، ولا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا۔ تم دعا کرو گے کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو اللہ اس عذاب کو ہٹائے گا نہیں، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج جو امت میں اجتماعی طور پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کے اندر ایک بنیادی ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ موبائل پر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کی رات گزر جاتی ہے فحش پروگرامات دیکھتے ہوئے، نازیبا چیزیں دیکھتے ہوئے، لیکن یہ والد اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو منع نہیں کرتا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا تعلق غیر محرموں کے ساتھ ہے، اس کی بات چیت غیر محرموں سے ہو رہی ہے، اس کے موبائل کا استعمال نازیبا ہے، لیکن یہ شوہر اپنی گھر والی کو منع نہیں کرتا۔ ایک استاد دیکھ رہا ہے کہ ان کے شاگرد شریعت سے ہٹ رہے ہیں، باوجود یہ کہ اس کے پاس اختیار اور قدرت ہے، لیکن یہ نہیں روکتا، تو ایسے وقت میں پھر اللہ کا عذاب اجتماعی طور پر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی کے لوگوں کو اٹھاؤ اور ان کو پلٹ کے رکھ دو، ساری بستی کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹخ دو تاکہ کوئی بھی باقی نہ بچے۔ جبرائیل امین نے فرمایا یا اللہ، اس بستی کے اندر تو ایک ایسا عبادت گزار شخص بھی موجود ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس بستی کو اٹھا کر اسی بزرگ کے اوپر پلٹ دو، اس لیے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، میرے احکاموں کو توڑا جا رہا تھا، لیکن کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها، جبرائیل جاؤ اس بستی کو اٹھاؤ اور ان سب کو پلٹ کے رکھ دو۔ قال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ تیرا فلاں بندہ اس بستی میں موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر تیری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقلبها علیہ، ساری بستی کو اسی کے اوپر پلٹ دو۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار کیوں نہیں آئے جب میرے احکامات کو ٹوٹتا اس نے دیکھا۔ تو معلوم ہوا ایک آدمی اگر خود دین پہ چل رہا ہے لیکن برائی ہو رہی ہے وہ منع نہیں کر رہا، تو ایسا شخص جب اجتماعی عذاب آئے گا تو اس پر بھی آئے گا کہ اس نے برائی کو منع کیوں نہیں کیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں برائی سے روکنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس امت میں داخل ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے نیکی کا حکم بھی دینا ہے، اس نے برائی سے منع بھی کرنا ہے، ورنہ جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو خود عبادت گزار تھے لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی کے اندر چند لوگ سفر کر رہے ہیں، کشتی کے اوپر کی منزل میں بھی چند لوگ ہیں، کشتی کے نیچے کی منزل میں بھی چند لوگ ہیں۔ اوپر کے منزل والوں کے پاس پانی موجود ہے اور جو نیچے ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب ان نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اوپر چڑھ کر جاتے ہیں اور ان سے پانی لینے لگتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کے آنے سے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جانے سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے اور وہ اس پہ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم کیوں بار بار پانی لینے آتے ہو۔ تو نیچے جو شخص تھا اس نے کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لے کر وہ تختہ نکالنے لگا تاکہ کشتی کے نیچے سے تختہ نکال دوں گا اور پانی نیچے سے آ جائے گا تو وافر پانی ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَ فَأْسًا، اس نے کلہاڑی لی، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، اور اس نے کشتی کے نیچے والی جگہ کو توڑنا چاہا۔ فَأَتَوْهُ، اوپر والے لوگ آئے، فَقَالُوا مَا لَكَ، کیا کر رہے ہو؟ قَالَ تَعَزَّيْتُمْ بِهِ وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، میرے جانے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے
اور پانی کا لینا بھی ضروری ہے، اس لیے میں نیچے سے پانی لے رہا ہوں، تختہ ہٹا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَخَذَوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْا، اگر ان لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کو بھی نجات مل جائے گی، وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ، اور انہیں بھی نجات مل جائے گی۔ وَإِن تَرَكُوهُ، اگر ان اوپر کے منزل والوں نے اسے چھوڑ دیا، أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اور یہ سب بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ کلہاڑے سے تختہ نکالے گا تو پانی کشتی کے اندر آئے گا، اور جب پانی کشتی میں آئے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ آپ نے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ اگر یہ اوپر والے لوگ نیچے والوں کو منع نہیں کرتے تو جب پانی اندر داخل ہوگا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی خود دین پہ چل رہا ہے لیکن وہ منع نہیں کرتا ان کو جو منکر کام کر رہے ہیں، تو جب اللہ کا اجتماعی عذاب آئے گا ان پر بھی آئے گا اور اس شخص پر بھی آئے گا کہ جو ان گناہوں کو دیکھتا تھا اور منع نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم خلاف شریعت کوئی کام دیکھیں تو اسے پیار سے سمجھائیں کہ بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ انسان عقیدت اور محبت سے جب بھی سمجھاتا ہے، اخلاص سے جب بھی بات کرتا ہے، اللہ اس کی بات میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ دین کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ وحی کی تعلیمات میں جس طرح 1400 سال پہلے تاثیر تھی، آج بھی تاثیر ہے۔ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، آج بھی ہم وہ اس اخلاص اور درد دل سے کہہ دیں تو اللہ اس میں اثر ڈال دیتا ہے۔ ریاض شہر کے اندر ایک شخص رہتا تھا، یہ سعودیہ کا شہر ہے اور اس کی زبان عربی تھی، اس کا نام عبد الدائم تھا۔ یہ شخص اپنا واقعہ خود سناتا ہے کہ میری زندگی شباب و کباب میں گزر رہی تھی، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا تھا، میری راتیں گزر جاتی کبھی شراب پیتے ہوئے، کبھی زنا کرتے ہوئے۔ میں راتوں کو آدھی رات گزرنے کے بعد گھر آتا تھا۔ جب میں آتا تو عموماً میری گھر والی بھی سوئی ہوئی ہوتی اور میری بچی جس کی عمر 8 سے 9 سال تھی وہ بچی بھی سوئی ہوئی ہوتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نصف رات کے بعد جیسے آیا، جیسے گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر والی بھی سو رہی تھی، میری بچی بھی سو رہی تھی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میرے آنے کی آہٹ سے میری بیٹی کی آنکھ کھل گئی۔ جب میری بچی کی آنکھ کھلی میں نے اس سے کوئی بات نہ کی، نہ اپنی گھر والی سے کی۔ میں کمرے میں آیا اور میں نے ٹیلی ویژن چلایا اور کیبل لگا دیا، اور میں کیبل میں فحش پروگرامات اور فلمیں دیکھنے لگا، حالانکہ آدھی رات پہلی بھی میری اس طرح گزر گئی تھی۔ جب میں یہ کر رہا تھا اس دوران اچانک وہ میری بیٹی اٹھ کر آئی اور آ کر اس کمرے کا دروازہ کھولا اور کھول کر ایک جملہ کہا ابا جان کب تک اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ ابا جان کب تک اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ زندگی نافرمانی میں گزار دی، اب تو لوٹ کر آ جا۔ بیٹی کے یہ الفاظ جو درد دل کے تھے، اپنے خون جگر کے تھے، جب یہ الفاظ سنے تو دل پر اثر ہوا۔ بیٹی نے دروازہ بند کیا، چلی گئی۔ اب یہ سوچنے لگا اور یہ الفاظ اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے کہ ابا جان کب تک رب کے احکامات کی نافرمانی کرتا رہے گا۔ اسی وقت اس نے ٹیلی ویژن بند کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی کہ اے اللہ زندگی نافرمانی میں گزر گئی، آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تہجد کی نماز اس نے پڑھی، اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہوئی۔ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا اور یہ میرا زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد جانا تھا۔ اس سے پہلے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں کبھی مسجد نہیں گیا تھا۔ آج جب میں مسجد گیا اور میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مسجد کے لوگ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، امام مسجد بھی خوش ہوا کہ آج پہلی مرتبہ یہ مسجد میں آیا ہے۔ کہتے مجھے بڑا دلی سکون ملا۔ میں گھر واپس آیا، ناشتہ کیا، کام کے لیے چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو وہاں کے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا آج تم کوئی بات چیت نہیں کر رہے، تمہارا چہرہ افسردہ سا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا، انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ رات میری بیٹی نے یہ جملہ کہا تھا، اس لیے میں نے توبہ کی ہے، آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب کہتے ہیں جب میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہونے والا ہی تھا، اس دوران موبائل پہ گھنٹی بجی، گھر والی کا فون آیا کہ جلدی گھر آؤ۔ کہتے ہیں میں جیتے ہی گھر پہنچا، دروازے سے اندر جا رہا تھا، گھر والی نے بتلایا کہ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے رات جو تمہیں دیکھا تھا کہ تم فحش پروگرامات دیکھ رہے تھے، وہ بچی واپس آئی تو بستر پہ روتی رہی کہ ابا جان
کہ زندگی گناہ میں گزر رہی ہے، اے اللہ تو میرے والد کو ہدایت دے۔ اس بچی نے غم میں اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے والد کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، شریعت کا حکم جب بھی انسان دیتا ہے اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ دین کا حکم پہنچانا ہمارا کام ہے اور اس کی زندگی کو بدلنا ہمارے رب کا کام ہے۔ قرآن کی تعلیمات اس تک لے جانا ہمارا کام ہے، اس کی زندگی کو پلٹ دینا رب السماوات والارض کا کام ہے۔ اسی لیے کبیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ منکر کو دیکھیں تو اس سے روکیں۔ آج منکر کام ہو رہا ہوتا ہے، باپ نہیں روکتا۔ باپ کو معلوم ہے کہ بیٹا ساری رات فوش پروگرامات دیکھ رہا ہے، وہ چشم پوشی کرتا ہے، منع نہیں کرتا۔ باپ کے علم میں ہے کہ بیٹی کی راتیں کس میں گزر رہی ہیں، وہ منع نہیں کرتا۔ باپ اپنی گھر والی کو دیکھ رہا ہے، دوست احباب کو دیکھ رہا ہے، نہیں روکتا۔ تو آخر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اسی کا نام ہے کہ منکر کو دیکھ کر روکا جائے۔ توضیحات کی 7ویں جلد میں واقعہ ہے، ایک شخص کے 3 بیٹے تھے۔ اب یہ تینوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایسا تھا جو صوم و صلات کا پابند تھا، نمازی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے والد کے ساتھ کوئی جھگڑا کر رہا تھا، اس کے والد کو مار رہا تھا۔ یہ بیٹا آیا، اشراق کی نماز کا وقت تھا، تو یہ بیٹا آتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ اس کے والد کو ایک شخص گریبان سے پکڑا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ صرف اتنا کہتا ہے بھائی چھوڑ دو میرے والد کو، اور آتا ہے جی میں اشراق پڑھ رہا ہوں۔ مسجد آ کر اپنی اشراق پڑھی، تسبیحات میں لگ گیا۔ دوسرے بیٹے نے دیکھا والد پر ایک شخص ہاتھ اٹھا رہا ہے، مار رہا ہے، اس نے بھی دیکھا، دور سے کہا بھائی میرے والد کو کچھ نہ کہو، میرا ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا بیٹا جو آیا، اس نے جو دیکھا کہ والد کے گریبان میں ایک شخص نے ہاتھ ڈالا ہے، بلا وجہ اسے تکلیف دے رہا ہے، وہ آیا، اپنے والد کو چھڑایا اور اس سے کہا کیوں تو نے میرے والد پہ ہاتھ اٹھایا؟ اپنے والد کا دفاع کیا، والد کو لے کر گھر گیا۔ تو اب والد اس بیٹے سے راضی ہوگا، ان 2 سے راضی نہیں ہوگا جنہوں نے دیکھا اور دور سے کہا ہمارے پاس وقت نہیں۔ ایک نے کہا میں اشراق پڑھ رہا ہوں، دوسرے نے کہا مجھے جلدی ہے۔ اب والد نے جا کر انہیں عاق بھی کر دیا کہ میری جائیداد میں ان کا حصہ کوئی نہیں، اور والد نے کہا یہ نافرمان ہے، فرما بردار تو یہ بیٹا کہ جب میرے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا رہا تھا اس نے میرا دفاع کیا ہے۔ تو اب والد کو یہ پسند ہوگا، وہ دونوں پسند نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ پسند ہوتا ہے جو منکر کو دیکھے اور روکے۔ یہ نہیں منکر کو دیکھا آنکھیں بند کی اور آ کر مسجد آ گیا، اپنے کام میں لگ گیا، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں۔ جس طرح باپ کو وہ پسند ہے جو باپ کا دفاع کرے گا اور اسے روکے گا کہ وہ والد پہ ہاتھ نہ اٹھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی وہ پسند ہے کہ جو منکر کو دیکھے اور اس سے روکے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اس گناہ سے اپنے آپ